الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا صحیح بخاری۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، گزشتہ درس میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت سے متعلق اور ان کے اعمال سے متعلق چند باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج کے درس میں بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں سماعت کیجیے اور یہ آخری قسط ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں اپنی خیمہ میں تکبیریں بلند کرتے، جسے مسجد کے لوگ سنتے اور تکبیریں کہتے، اور بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ منا میں تکبیروں کی آواز گونج اٹھتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں میں منا میں تکبیریں کہتے، اور ان کی تکبیریں کہنے کا یہ سلسلہ نمازوں کے بعد بستر پر، خیمہ میں، مجلس میں اور چلتے پھرتے سارے دنوں میں جاری رہتا۔ محترم بھائیوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں، اس کے بعد سے تکبیر، تحلیل، تحمید کہنا شروع کر دیں، اور اسی طرح سے مردوں کے لیے اونچی آواز میں تکبیریں کہنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ جب عورتیں یہ تکبیرات پست آواز میں کہیں، اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حتیٰ کہ ہم حیض والیوں کو بھی عیدگاہ کی طرف نکالیں اور وہ لوگوں کے پیچھے رہیں، ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کے دعاؤں کے ساتھ دعا میں شریک رہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ
جو خواتین ماہواری کے حالت میں ہو وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں، لیکن عید کی نماز نہیں پڑھے گی، باقی دعا وغیرہ میں شامل رہیں گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی سنت جو اب متروک ہوتی جا رہی ہے اس کا احیاء کریں، زندہ کریں، ورنہ قریب ہے کہ یہ سنت جس پر سلف صالحین کاربند تھے، اہل خیر و اصلاح کو بھی بھلا دی جائے۔ تکبیر دو طرح کے ہیں، ایک تکبیر مطلق اور دوسرا تکبیر مقید۔ اللجنہ الدائمہ للافتاء کے ایک فتویٰ میں اس کی صراحت یوں کی گئی ہے، عید الاضحیٰ میں تکبیر مطلق اور تکبیر مقید دونوں مشروع ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینہ کے شروع سے ایام تشریق کے آخر تک تکبیروں کو تکبیر مطلق کہتے ہیں، جبکہ تکبیر مقید یہ ہے کہ عرفہ کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن عصر تک فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کہی جائیں۔ اس عمل کی مشروعیت پر اجماع اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل دلیل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حجاج کرام یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ تکبیرات کے بہت سارے الفاظ ہیں، مثلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، مصنف ابن ابی شیبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز ادا کرنا۔ اب عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی سنیے۔ اسی عشرہ کے آخری دن میں عید الاضحیٰ بھی ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر واپس آتے تو قربانی کا جانور ذبح کرتے اور اس کا گوشت کھاتے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، یہ بہت سارے اعمال کے حامل ہیں، اور ان دنوں میں بہت سارے اعمال یکجا ہو جاتے ہیں، جیسے حج کرنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، قربانی کرنا وغیرہ ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔